میں ایک جگہ بیٹھا دبئی میں، ایک ایفرو امریکن مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک گورا مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، وہ مجھے دیکھ، جب میں دیکھوں ادھر منہ کر لیں، ڈرے، داڑھی والوں نے سب کو ڈرایا ہوا ہے، صرف بیویاں نہیں ڈرتی، باقی سب ڈرتے ہیں. وہ جو ہے اپنا اللہ معاف کرے، جب میں دیکھوں میں ادھر آؤ، دونوں ادھر بیٹھو. میں کہا اچھا کافی پیو گے؟ میں کہا یار کوئی گن وم نہیں، کوئی بم نہیں ہے، بیٹھ جا. بیٹھ گیا، ریلیکس. ایک دو لطیفہ سنا. میں کہا یہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے یار ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نے سفید پگڑی پہنی ہے، کوئی لال پہنتا ہے، کوئی ہری ہے، پگڑی کا چکر کیا ہے؟ میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں نائجیریا سے. تم کہاں سے؟ کہا میں کسی چلی سے. میں کہا تمہارے یہاں لوگ ایک ہی پتلون پہنتے ہیں رنگ کی؟ کہتے نہیں اون پتلون، واٹ ایور کلر یو وانٹ. میں کہا واٹ ایور ٹربن یو وانٹ ویئر. کہتا گڈ آنسر. میں کہا اچھا میرے ایک کوشچن ہے. کہتا بولو. میں کہا تمہارے یہاں سنا ہے کہ لوگ زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، سنا بھینس آج کل پیپسی اور کوکو کولا دے رہی ہے. کہا دماغ خراب ہے، بھینس تو دودھ ہی دیتی ہے. میں کہا اچھا، میں سمجھا شاید کالا آ رہا ہے. میں کہا چلی میں سنا ہے بھینسیں 7 اپ ماؤنٹین ڈیو دے رہی ہیں. کہا تمہارا دماغ خراب، بھینس تو دودھ دیتی ہے. میں کہا تو انسان میں انسان، تیرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. گائے کا ایک مقصد، گدھے کا ایک مقصد، ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا ضرورت ہے، انجینئر ضرورت ہے، مقصد ایک ہی ہے میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس سے اللہ کی قسم، بیویاں کیوں محبت نہیں کرتی؟ اللہ محبت نہیں کرتے. میں بھی اس فیز سے گزر چکا ہوں. پورا پیسہ دیا، زیور پہنایا، دنیا کی ہر ٹورزم کرائی، لیکن بیوی سے محبت نہیں کرا سکا. بیوی کی اللہ کہہ رہے تو مجھ سے معاملہ ٹھیک کر، ساری مخلوق سے تیرا معاملہ ٹھیک کر دوں گا. ایک مجھ سے ٹھیک تو کر کے دیکھ. میں نے کہا اللہ سب کو خوش کروں گا شادی میں، بس تھوڑی دیر تجھے ناراض کر دوں گا. میرے دوستوں، نبی کی زندگی میں بھئی یہ کیمرہ بند کر. جب ہم لوگ کرکٹ سے ادھر ریورٹ ہوئے نا یوسف، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے، دیکھو کرکٹر کی شہرت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی. عزت تو اللہ رسول اور مومنین کی ہے. عزت کرکٹ شہرت ہے، شہرت آتی جاتی ہے. ایک دن تالیاں، دوسرے دن گالیاں. ہمارے دو فیس تھے، تالیاں گالیاں. گالیاں 90% تھی، تالیاں 10% تھی. اس لیے ہمیں گشتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا. گشتوں میں ہم جاتے ہیں، ہنستے ہیں. پاگل جنید جمشید میرے ساتھ گشت میں گیا تو ہم تو آپ کو پتا گالیوں کے او واہ واہ کی حضرت. اور جنید بھائی کو شوق بھی تھا حضرت بننے کا. 8-10 آدمی بیٹھے ہوں، حضرت لیٹے ہوں، ہے نا. تو میں اس کو اکثر کہتا تھا اوکے مجھے کہا سعید انور نہ تو حضرت بنے گا نہ مجھے بننے دے گا. میں کہا قسم کھا لی حضرت نہیں بننے دوں، تجھے بندہ بنانا، بزرگ نہیں بنا. کیونکہ بزرگ جو ہے نا سب سے پہلا بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگ شیطان، وہ جبرات پہ لگا. تو جنید جمشید جو ہے اپنا کیا میں کہہ رہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گشت پہ گئے نا. تو ایک کراچی میں گھر تھا میرا، محلے دار تھا بڑا وہ سڑیل ٹائپ میں. وہ کھٹکھٹایا اور نکلا، چڈی میں آیا، بالکل یہاں بھی نہیں پہنا چڈی، بس اللہ ہی معاف کرے، یعنی 70 نہیں تھا بلکہ 90-100 تھا، 120 ہوگا، 70 نہیں تھا. تو آیا باہر، تو کیوں آئے ہو تم لوگ؟ میں کہا حضرت جنید جمشید صاحب مشہور گلوکار آپ سے بات کرنے. تم مجھ سے؟ تمہاری بہن کی گالی سیدھا. اب جنید یوں ان کا یہ ہوگا بات کر بھائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہا تم لوگ مجھے کافر سمجھتے ہو؟ میں کہا حولیت سے تو حضرت نظر آ رہا. دوسری گالی میں چھیڑ جاؤں گالیاں. کہا جنید بھائی نے کہا سعید بھائی یار تجھے تو عادت ہے، مجھے تھوڑی گالیوں کی عادت. میں کہا کھاؤ گالیاں، تالیاں بغیر گالیاں بھی نہیں، پہلے گالیاں پھر تالیاں آتی ہیں. بغیر ذلت کے کوئی عزت نہیں حاصل کر سکتا. تو کرکٹرز کی شہرت عزت نہیں ہوتی، عزت تو اللہ رسول مومنین کی ہے. تو میرے دوستو ایک بات آپ کو پکی بتا رہا ہوں، آج اس وقت پاکستان میں 99% لو میرجز 1 مہینہ چل رہی ہیں، بس لو میرجز. کیا کریں؟ ایک دھوکہ ہے میرے دوستو، دنیا ایک دھوکہ ہے. مزہ بھی ہے چوئنگم کا، ذرا سا میٹھا پھر ختم، پھیکا پھینک دو. یہ متاع القلیل ہے. ہمیں مزہ کیوں رہا؟ ہم بیمار ہیں. تو یاد رکھنا سنت 3 قسم کی ہیں. جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی نبی والا نظام نہیں چلے گا. یہ امت خاص امت ہے، آخر میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. 120 صفحے 80 امت کی ہیں. لیکن میرے دوستو امت کو پہلے آنا پڑے گا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کے راستے پہ. نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کی 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 سنت عادت. آج میں اللہ کا فضل ہے کئی سالوں سے اس عادت پہ ہوں. آج میں نے عادت توڑی، جان بوجھ کے نہیں، کسی نے کھلا دیا. حضرت محمد سے پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے. سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟
दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा एक दिन खाना, ताकत रूह को भी खाने को भी, और रूह को ऊपर रखते थे, नफ्स को नीचे, आज खाई जा रहे हैं। अल्लाह के ने, मैंने ये जब बात की तो मुझे एक हकीम अख्तर साहब के खलीफा ने पकड़ लिया बाद में, तुमने बात गलत की है, मैं साबित करूंगा। मैं कहा हजरत मैं उलमा से पूछे आगे बात नहीं करता। महीने बाद फोन आया तुम्हारी बात सच थी, नबी ने 2 सब्जियां जमा की हैं, सालन खाना साबित नहीं है। क्योंकि मैं डाइटिशियन भी हूं, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं अपनी बॉडी का 24 घंटे ख्याल रखता हूं। तबलीग वाले तो चाहते हैं कि मेरी भी तोंद निकल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बची हुई है ना। सकलैन मुश्ताक ने नमाज शुरू की यहां हाथ रख के, और 4 महीने बाद हाथ यहां आ गए थे। तो मैंने कहा भाई ये क्यों किया? कि सईद में नमाज में सपोर्ट मिलती है, ये भी इसकी भी फजीलत निकाल ली। 2 सालन, हजरत उमर सुनो, हदीस है सही, जिस रास्ते पे उमर अबू बकर चले उस पर चलना, अम्मार बिन यासिर की सीरत अपनाना, और जो अब्दुल्लाह मसूद के उसको ले लेना। हजरत उमर के जमाने तक कोई माई का लाल दस्तरखान पे 2 सालन नहीं रख सकता।